अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय डियर व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में एक और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हो। जिस तरह आपके इल्म में है कि इससे पहले जो एजुकेशनल सीरीज़ मैंने शुरू कर रखा है लफ्ज़ एजुकेशन के हवाले से और उसका जो लैटिन ओरिजिन था उसके हवाले से, फिर उसके डेफिनेशन और फिर लर्निंग के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं टीचिंग के हवाले से आपके सामने ये बहस रखना चाहता हूँ। थैंक यू। कि टीचिंग क्या चीज़ है, टीचिंग क्या चीज़ है, क्योंकि ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ टीचिंग। सो टीचिंग से क्या मुराद है? तो टीचिंग से मुराद a process of imparting knowledge. This is the first step, a process of imparting knowledge. इल्म देने का, इल्म इम्पार्ट करने का, इल्म मुंतकिल करने का एक तरीक़ेकार। Not only the knowledge but also a process of imparting skills, a process of imparting or bringing a positive and permanent change in behavior or attitudes. تو سمپلسٹ الفاظ میں، سادہ ترین الفاظ میں اس سے مراد وہ طریقہ کار یا ایک ایسا طریقہ کار جس کے ذریعے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے نالج میں، سکلز میں اور اس کے بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈز میں مثبت تبدیلی لا کے اس کو علم سکھاتا ہے اور اس کے سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں پہ جو لفظ میں نے KSA والا لکھا ہوا ہے It doesn't mean Kingdom of Saudi Arabia، بلکہ اس سے مراد ہے knowledge, skills and attitudes۔ اصل میں ٹیچنگ ان تین چیزوں کے امپارٹ کرنے کا نام ٹیچنگ ہے۔ اور پھر انشاءاللہ میں نے جو لفظ بلوم لکھا ہے، آلریڈی ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم بلوم ٹیکسانومی میں جو پہلا ڈومین ہے that is cognitive domain۔ cognitive domain اس کا مطلب بیسیکلی نالج ہوتا ہے جس کا تعلق ہیڈ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو سکلز، تو سکلز کا جو ڈومین ہے اس کو سائیکوموٹر ڈومین کہا جاتا ہے۔ سائیکوموٹر ڈومین جس کا بنیادی طور پر ہمارے جو ہاتھ پاؤ، ہینڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤ جس کے ذریعے ہم حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں، اس ڈومین کے ڈیولپ کرنے کا نام ٹیچنگ ہے۔ اور تیسرا جو ہے ایٹیٹیوڈ یا جس کو ہم افیکٹیو ڈومین کہہ سکتے ہیں، افیکٹیو ڈومین جس کا تعلق ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے ایٹیٹیوڈز اور ہمارے بیہیویئر سے ہے، گویا کہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہٹ سے ہے۔ تو ٹیچنگ سے مراد ایک ایسا پروسیس ہو گیا جس کے ذریعے ہم 3H کو ڈیولپ کرتے ہیں، جس سے مراد نالج مینز ہیڈ، سائیکوموٹرز یعنی سکلز مین سائیکوموٹر ہمارے ہینڈز وغیرہ، اور ہمارے جو بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں ہینڈز آتے ہیں۔ تو ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈز ان تینوں کے ڈیولپ کرنے کا نام اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنانے کا کہ کس طرح وہ اپنے ذہن کو استعمال کرے، اپنے نالج کا جو انفارمیشن باکس ہے اس کو کس طرح انلارج کریں، اپنے سکلز کو کس طرح پروموٹ کریں اور اپنے بیہیویئر میں کس طرح چینج لایا جائے۔ بٹ once again it's the core and fundamental duty and responsibility of a teacher through teaching۔ تو ٹیچنگ سے مراد ایک ایسا ٹیکنیک، ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا ٹول، ایک ایسا روڈ میپ جس کے ذریعے ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس میں یہ تین قسم کی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دوسرا ایک ڈیفینیشن، یہ بھی زبردست ڈیفینیشن ہے، کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے۔ اور ڈیئر ویورز آپ مائنڈ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ایجوکیشن سے اس کا تعلق ہے، یہ کوئی نیچرل سائنس نہیں ہے کہ بس ہم H2O اور بس ختم، نہیں، یا 1+1=2 اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں تھوڑا تفصیل ہوگا۔ تو یہ ویڈیوز بنسبت پہلے والی یا پچھلی والی ویڈیوز کے بنسبت ذرا یہ ویڈیوز تفصیل سے ہوں گے، تو آپ اس کو پورا دیکھ لیجئے گا، خصوصی طور پر جو اسٹوڈنٹس آف ایجوکیشن ہیں یا اس فیلڈ سے جو ریلیٹڈ ٹیچرز ہمارے بھائی ہیں یا جو اسٹوڈنٹ ہمارے بچے ہیں،
ان کے لیے امپورٹنٹ ویڈیوز ہے۔ ٹیچنگ سے مراد a process of motivating and guiding the students۔ اب دیکھیے کہ a process of motivating، آج کل کے زمانے میں جو جدید اپروچ ٹورڈز ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ ہے اس میں ٹیچر کو موٹیویٹر کہا جاتا ہے، یعنی بوتھ انٹرنسکلی اینڈ ایکسٹرنسکلی ہی اور شی ول موٹیویٹ دا اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنے کا کام یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، تو ٹیچر کو موٹیویٹر بھی کہا جاتا ہے اینڈ اس کو گائیڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹو دا اسٹوڈنٹ تھرو دیئر اون ایکٹیویٹیز، اسٹوڈنٹس جو لرننگ بائی ڈوئنگ والی ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، تو اس کو گائیڈ کرنے والا یا موٹیویٹ کرنے والا یہ ٹیچر ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں کرتا ہے، کیوں موٹیویٹ کرتا ہے، کیوں گائیڈ کرتا ہے؟ اس لیے ان آرڈر ٹو ڈسکور دیئر اون ہڈن پوٹینشلز، تاکہ اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنایا جائے، بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے اون جو ہڈن پوٹینشلز ہے، خفیہ صلاحیتیں ہیں، خفیہ قابلیتیں ہیں، خفیہ لیاقتیں ہیں، ان کو ڈسکور کرے۔ In order to discover their own hidden potentials، لیکن through their own activities، ان اسٹوڈنٹ کو اس اہل بنانا ہے کہ how to discover your own potentials، how to discover your own talent، اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح ڈسکور کرنا ہے۔ رب العالمین نے ہر ایک بچے میں، ہر ایک انسان میں ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، اس ٹیلنٹ کو پہلے ڈسکور کرنا، پھر اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنا، یہ ٹیچر کا کام ہے بطور گائیڈ، بطور فیسیلیٹیٹر اور بطور موٹیویٹر۔ لیکن اسٹوڈنٹ کو اس اہل بنانا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس کو ڈیولپ بھی کرے تھرو دیئر اون ایکٹیویٹیز۔ اچھا، ٹو ڈسکور دیئر اون ہڈن پوٹینشلز، کیپیسٹیز، ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز۔ میں نے بات کی کہ جو خفیہ صلاحیت رب العالمین نے انسان کے ذہن، انسان میں رکھے ہوئے ہیں، انسان کے جو صلاحیتیں ہیں، ایک طرف ہم اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں، ان کے لیاقتوں کو، ان کے قابلیتوں کو، ان کے اہلیتوں کو اجاگر کرنا تھرو ٹیچنگ از دا کور ریسپانسبلٹی آف اے ٹیچر، سو دیٹ they are able to make effective adjustment۔ یہ میں نے اس لیے انڈرلائن کیا، these are the most important points in teaching، so that اس لیے they are able، تاکہ یہ اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائے to make effective adjustment not only to their environment، کہ نہ وہ صرف اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹیبلٹی، اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کرے، ماحول کو اپنے لیے فیوریبل اور کنڈوسیو بنائیں۔ کسی قسم کا بھی ماحول ہو سکتا ہے۔ ان the words of Aristotle، worst experiences are the best experiences۔ میں بھی وہ تلخ تجربات ہو، میں بھی ماحول آپ کے لیے فیوریبل نہ ہو، لیکن آپ اس کو اپنے لیے اس میں فیوریبلٹی اور اس کو کنڈوسیو بنانا سیکھ جاؤں گے۔ But also to the future modern sophisticated challenges of life as well۔ the most important recent جو ہمارا آج کل جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے لیے کہ نہ صرف اپنے ماحول کو تابع بنانا، کنڈوسیو اور فیوریبل بنانا، بلکہ ساتھ ساتھ جو مستقبل میں آنے والے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے، سخت اور پیچیدہ قسم کے جو چیلنجز ہے اس کو کس طرح آپ نے اس کو ایفیکٹیو رسپانس کرنا ہے، آپ نے کس طرح اس کو رسپونڈ کرنا ہے، آپ نے اس چیلنجز کو آیا ایز اے چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا اس کو ایز اے پرابلم۔ تو وہ لوگ جو چیلنج کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں، چیلنج کو ایک اپرچونٹی بنا دیتے ہیں، تو دے آر دی سکسیسفل پیپل ان دیئر فیوچر لائفز، وہ اپنے مستقبل کے زندگی میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو میرے خیال میں کافی ہے، کیونکہ یہ انتہائی کمپریہنسو اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ تو یہ دوسرا والا جو ہے اس میں ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں
اسی ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ٹیچر کے لفظ ایکسپلین، اگر یہ ٹیچر کا جو لفظ ہے اگر یہ رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس پہ آتا ہوں. دا فرسٹ ون جو گریک ہسٹری ہے اس میں جو پہلا شخصیت ہمیں جو پرسنالٹی ہمیں مل جاتی ہیں دیٹ از ہپوکریٹس. ہپوکریٹس اس کو اردو میں بقراط کہا جاتا ہے. ہپوکریٹس مین بقراط، اور یہ 460 سے لے کے 363 قبل مسیح، وچ مینس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یہ 460 سال پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا. پھر دوسرا ہے سوکریٹس. سوکریٹس جو ہے 470 اور پھر 399. تو یہ اس کے ایج سے دوسری شخصیت ہے، سقراط جس کو کہا جاتا ہے. پھر پلیٹو 427 to 347، یہ ذرا ڈیبیٹیبل ہے، بعض لوگ 428 424 430 بھی لکھتے ہیں، یہ بعض لوگ 347 یا 348 بھی لکھتے ہیں، لیکن اتنی بات اس میں. پلیٹو مین افلاطون، اور پھر آخر میں ارسطاٹل 384 384 سے لے کے 322 قبل مسیح تک. تو یہ بھی عظیم شخصیت تھی، اس نے بھی بہت کچھ کام کیا ہے، خصوصاً یہ گریٹ فزیشین بھی تھا. لیکن یہ جو تین ہیں ایس پی اے سوکریٹس پلیٹو ارسطاٹل، یہ استاد الاساتذہ تھے. یہ سوکریٹس، پلیٹو اس کا شاگرد اور ارسطاٹل اس کا شاگرد. تو سوکریٹس کی طرف میں آتا ہوں زبردست ٹیچنگ کے حوالے سے. اس کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے. میں ایجوکیشن کا کتاب پڑھ رہا تھا when I was doing my MPhil. In that time I was studying a book of education, and there I read the story about teaching. Okay, وہ اس طرح تھا کہ سقراط یا سوکریٹس کا جو والد ہیں وہ بائی پروفیشن ہی واز اے اسکلپٹر. وہ ایک مجسمہ ساز تھا، وہ ایک بت تراش تھا. اور اس کی جو ماں تھی شی واز اے میڈ وائف، وہ ایک دائی تھی. تو پہلے جب یہ سوکریٹس بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے، ایڈلٹہڈ کے ایج تک پہنچ گیا، تو پہلے اس نے سوچا کہ یہ ٹیچنگ اصل میں میری فادر کا پیشہ ہے. اصل میں ٹیچنگ کا مقصد اس طرح ہے جس طرح میرے والد کا پیشہ ہے. مطلب جس طرح ایک اسکلپٹر مجسمہ ساز ایک مجسمے کو بناتا ہے، جس طرح مجسمہ ساز چاہے اسی طرح بنا سکتا ہے. یعنی گویا کہ مجسمہ بنانے میں مجسمے کا خود کوئی ہاتھ نہیں، کوئی رول نہیں، بلکہ مجسمہ ساز جس طرح چاہتا ہے اور جس طریقے سے چاہتا ہے وہ اس سے مجسمہ بنا سکتا ہے. تو اس کی روح سے اسٹوڈنٹ ایک پیسیو لرنر ہو گیا کہ ٹیچر جو کچھ اس سے بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے. پہلے اس کا یہی خیال تھا اور یہ نظریہ بھی جاری تھا. پھر بعد کے ادوار میں سوکریٹس نے اس سے رجوع کیا کہ نہیں، اصل میں ٹیچنگ از میڈ وائفری، اصل میں ٹیچنگ میری ماں کا پیشہ ہے. جس طرح میڈ وائف جس کو دائی کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، آج کل تو ایلچویز، لیڈیز ہیلتھ ورکر وزٹر اور LHWs لیڈیز ہیلتھ ورکر. تو میڈ وائف جس طرح ایک بچے کی پیدائش میں جب ڈیلیوری ہو رہا ہو تو ماں اس بچے کو جنم لے رہی ہے، لیکن میڈ وائف کا کام کیا ہوتا ہے، میڈ وائف اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس جو مادر ہے جو ڈیلیوری کے عمل سے گزر رہی ہیں، تو اس مادر کو بچہ پیدا کرنے میں جو میڈ وائف وہ فیسیلیٹیٹر ہوتی ہیں، وہ ایک موٹیویٹر ہوتی ہے، وہ ایک گائیڈ ہوتی ہیں، وہ ایک ہیلپر ہوتی ہے. ادروائز جو بچہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ جنم لیا ہے بچے نے، وہ اس میں میڈ وائف کا کچھ بھی کام نہیں، بس صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہ دوسرا تھیوری بھی ایک اسکول آف تھاٹ اس کو بھی فالو کر رہا ہے کہ یس اصل میں ٹیچنگ ایک میڈ وائپری ہیں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ کہے کہ نہیں، اصل میں ٹیچنگ کا پیشہ اسکلپٹری ہے. لیکن پھر ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ، ایک تیسرا گروپ آف تھیورسٹ آف ایجوکیشن یا ایجوکیشن ایکسپرٹس کا آیا کہ نہیں، نہ ٹیچنگ صرف ٹیچنگ از ناٹ اونلی اسکلپٹری اینڈ ناٹ اونلی
ایز اے مڈ وائپری، بلکہ ٹیچنگ ان دونوں کے درمیان جو درمیانی راستہ ہے، اصل میں ٹیچنگ وہی چیز ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو انیٹ پوٹینشلز ہے، جس کو ہڈن پوٹینشلز کا نام میں نے دیا تھا، جو انیٹ پوٹینشلز ہے، صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ جو کچھ لاتا ہے اسی کو ڈیولپ کرنا ٹیچر کا کام ہے اور یہ ٹیچنگ ہے، نہیں۔ اور اس طرح بھی نہیں ہے جس کو بلینک کتابوں میں بلینک سلیٹ کہا گیا ہے، ٹیبولا راسا، یہ لیٹن ورڈ ہے۔ ٹیبولا راسا مین بلینک سلیٹ، کہ بالکل ایک وائٹ بورڈ کی طرح بلینک ہے، جو کچھ ٹیچر اس پہ لکھنا چاہتا ہے اس کے ذہن پہ وہ لکھ سکتا ہے۔ اس طرح بھی نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ بس صرف انیٹ کوالٹیز وہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور مڈ وائف کا کام صرف موٹیویشن، ہیلپنگ اور یہ ہے۔ تو اصل میں جو مڈ وے ہے، جو درمیانی راستہ ہے ٹیچنگ میں، وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ میں استاد یا ٹیچر اصل میں دونوں طریقوں سے، اسٹوڈنٹ بائی نیچر جو اپنے ساتھ جینیٹیکلی جو صلاحیتیں اور جو لیاقتیں اور جو کیپیبلٹیز اور پوٹینشلز لاتا ہے، اس کو بھی ٹیچر ڈیولپ کرتا ہے۔ اور جو نرچر ہوتا ہے، نرچر مین ماحول، جو کچھ وہ تھرو سینسز آبزرویشن یا جو ماحول سے وہ لیتا ہے، ان دونوں کو جمع کر کے، یعنی ان کی خفیہ صلاحیتیں، ان کو بھی، ٹیلنٹ کو بھی اور باہر والے ماحول کو بھی دیکھ کے بچے کو آئندہ آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنے کا طریقہ کار ٹیچنگ کہلاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ٹیچر کا کام ہے۔ تو میرے خیال میں ٹیچنگ کے حوالے سے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ مل جائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔